السلام علیکم، میں کوائن پیپر میں حاضر ہوں آج کے ٹیکنیکل انالیسز اور کرپٹو نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی۔ تو آج ایک اہم نیوز ہے، 2 دن کے لیے معذرت کیونکہ مجھے ذرا بخار ہو گیا تھا اور ڈینگی ٹائپ بخار تھا، تو جس کی وجہ سے میں مارکیٹ سے ذرا آؤٹ رہا اور آپ لوگوں سے 2 دن بعد ملاقات ہے جی۔ تو چلتے ہیں نیوز کی جانب جی۔ ایک بڑی نیوز ان 2 دن میں جی، کافی ساری اپڈیٹس ہوئی ہیں۔ ہمارا ٹویٹر، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ ہیک ہونے کے بعد وہ سسپینڈ ہو چکا ہے، تو اس کو میں ایک نیا ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کر تو آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تاکہ فوری طور پر اپڈیٹ آپ کو وہاں پر کر دیا جائے اگر کوئی ایشو بنے، کیونکہ ویڈیو میں ذرا ٹائم لگتا ہے اور پھر اتنا ٹائم نہ ہو تو ویڈیو لیٹ ہو جاتی ہے جی۔ تو صورتحال ایسے ڈیولپ ہوئی ہے، جو ایف ٹی ٹی ہے، وہ ایف ٹی ایکس جو ایکسچینج ہے، امریکن ایکسچینج ہے ایف ٹی ایکس، اس کا ایک ٹوکن کوائن ہے۔ تو ایک ایف ٹی ایکس اور بائنینس کی آپ سمجھ لیں کہ لڑائی ہے، 2 بگ ویلز کی فائٹ ہے، جس کے اندر ریٹیلر اور جو چھوٹا انویسٹر ہے وہ مارا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم لونا میں سیم ایسا کریش دیکھ چکے ہیں، تو یہ ہمیں اب اس سال میں جی ہیپننگز ایئر ہے، یہ ہیک پہ ہیک ہو رہی ہیں، بڑی بڑی ایکسچینج کے ٹوکنز، بڑے بڑے جو ہیں وہ والٹس ہیک ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ بڑے بڑے جو ہیوج قسم کی جو ایکسچینجز ہیں ان کے جو بیسٹ کوائنز ہیں وہ ہیک ہو رہے ہیں، ان کا ڈیٹا ہیک ہو رہا ہے، وہ کریش ہو رہے ہیں۔ لونا جو کہ ابھی اس کا بیبی کوائن لونک ہے، ٹیرا لونا کلاسک ہے، LUNC جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ جب لونا کریش ہوا تھا تو ٹاپ ٹیئر کا کوائن تھا، فرسٹ لیئر کا تھرڈ کوائن تھا، ٹاپ تھرڈ کرپٹو مارکیٹ کا کوائن تھا، اتنا سٹرونگ کوائن تھا جس میں لوگوں نے بڑا گین لیا تھا، لیکن ایک دم سے ڈیڈ ہوا، اور ڈیڈ ہونے کی وجہ سے آپ نے دیکھا تھا کہ مارکیٹ اوور آل جو ہے وہ مکمل مارکیٹ نے ڈمپ لیا تھا، اور بہت بڑا ڈمپ لیا تھا۔ میں آپ کو یہ چارٹ پر جا کر بھی دکھاؤں گا کہ کیسے ڈمپ لیا تھا اس ٹائم، اور کیا اب اتنا ہی ڈمپ لے گی مارکیٹ، تو اس کو ہم وہاں پر جا کے انالیسز اس کا تھوڑا سا کریں گے جی۔ تو نیوز کیا ہے جی؟ نیوز یہ ہے کہ دونوں کی فائٹ کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ نیوز مارکیٹ کے اندر کچھ اچھی نہیں تھی، ایک دن پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، ایف ٹی ٹی اور BNB کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے جی۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی جو اپنے بائنینس کے CEO ہیں چینگ پینگ زاؤ، انہوں نے جی ٹویٹ کیا، CZ بائنینس جس کو کہتے ہیں جی، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ اتوار والے دن، سنڈے کو انہوں نے کیا تھا یہ ٹویٹ، انہوں نے کہا اپنے ٹویٹ میں کہ جو المیڈاز جو سسٹر کمپنی ہے FTX کی، اس نے جو گزشتہ سال انہوں نے اپنا اس میں ایک حصے کے طور پر کچھ FTT ٹوکنز انہوں نے حاصل کیے تھے وہاں سے، تو انہوں نے کہا جی ہم وہ وڈرا کرتے ہیں، ہم وہ لیکویڈیٹ کرتے ہیں، اپنا حصے کے جتنے ٹوکن ہیں ان کو ہم ختم کرتے ہیں، وہاں سے ہم ایگزٹ لینا چاہ رہے ہیں FTT سے۔ تو ایک بہت بڑی نیوز تھی، ایک بڑی ہولڈنگ تھی بائنینس کی اس کے اندر، تو وہ ایک دم سے پینک ہوا مارکیٹ کے اندر، اور ساتھ ہی اس نے سیکنڈ ٹویٹ کر دیا کہ جو یہ ہم نے ہے یہ پوسٹ ایگزٹ رسک مینجمنٹ جو ہے ہم نے کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ کیونکہ ہم آلریڈی انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک ایگزامپل دیکھ چکے ہیں لونا کی شکل میں، کہ لونا ایسے کریش ہوا تھا، اور ہم نہیں چاہتے کہ FTT بھی ویسے کریش ہو اور ہم اپنا جو لاکھوں کا سرمایہ وہاں پر پھنسا دیں۔ تو لونا آپ نے دیکھا تھا جی، بلینز آف ڈالرز جو ہے انویسٹرز کا وہ ڈوب گیا تھا، جو ان کے جو لونا کے جو CEO ہیں وہ فرار ہیں، ان پر کیسز ہیں، لیکن جی کچھ بھی نہیں بنا ہے کیسز کا، اور جو انویسٹرز تھے بیچارے اور جو ریٹیلرز تھے، خاص طور پر چھوٹے ریٹیلرز، وہ اپنی جو تمام عمر کی کمائی ہے وہ اس کے اندر ضائع کر چکے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جی۔ اب FTT ٹوکن ہے جو کہ ابھی تک 40% آلموسٹ ڈاؤن ہو چکا ہے، 40% کچھ ہی گھنٹوں کے اندر بڑی بڑی اس نے سپائکس دی ہیں اور کافی زیادہ کریش ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بٹ کوائن کا چارٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بٹ کوائن نے دیکھیں آپ کتنا بڑا ڈمپ لیا ہے۔ بٹ کوائن ایک انتہائی زبردست صورتحال میں اس جگہ پر موجود تھا، یہ جو ایریا ہے انتہائی اچھے والیوم کے ساتھ اور پمپنگ پوزیشن میں موجود تھا، جو کہ اس کو پمپنگ پوزیشن بتا رہی تھی کہ یہ
22,500 मिनिमम ये स्पाइक किसी टाइम भी दे सकता है। 22,500 तो इसके लिए मस्ट था कि ये जाएगा, लेकिन जी बिग वेल्स या मैनिपुलेटर्स उन्होंने जी अपनी एक नई लड़ाई शुरू की है। और ये आप देख रहे हैं जी कि ये ट्रेंड लाइन है, ये वाली ये ट्रेंड लाइन हमने आपको याद होगी लास्ट टाइम जो लगाई थी, उसको इसने थोड़ा सा रेजिस्ट किया है। अगर ये भी ना होती तो हम इसको इस टाइम 1800 पर 18K पर हम देख रहे होते। तो यहाँ पर हल्का सा रेजिस्ट हुआ, रेजिस्ट होने के बाद ये फ़ौरन से जो है इसने एक डंप लिया है, और एक बड़ा डंप है। डंप के दौरान ये जो सेकंड 4 आवर कैंडल है, इसने ये हमारी जो नेक लाइन है, ये वाली नेक लाइन हमने जो लगाई थी कि ये हमारा बॉर्डर लाइन है, इसके बाद आपने एग्जिट लेनी है और शॉर्ट यहाँ से होगी। तो इसने ये यहाँ पर एक स्पोर्ट ली, लेकिन उम्मीद थी कि यहाँ से पंप लेगा, जैसे कि यहाँ से पंप लिया था या यहाँ से पंप लिया था या यहाँ से पंप लिया था, लेकिन मार्केट पैनिक ज़्यादा हुआ है और ये यहाँ से अगेन इसने डंप लिया है। और डंप लेने के बाद जो मैंने आपको टारगेट्स बताए थे 19,544 एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली 19,544, ये देख रहे हैं आप स्पाइक, एग्जैक्ट स्पाइक इसने वहाँ पर दी और वहाँ से अभी फिल वक्त ऊपर की जानिब है। लेकिन मार्केट पैनिक में कुछ भी हो सकता है, ये इसको ब्रेक किसी भी वक्त, लम्हा जो है वो भी इसके अंदर ज़्यादा है, एक लम्हा भी, तो किसी भी टाइम ये एक लम्हे से भी कम वक्त में भी इसको ब्रेक करके नीचे जा सकता है। अगर दोस्तों नीचे जाता है तो क्या होता है जी, नीचे जाता है तो इसकी ये बॉर्डर लाइन, ये डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है ये बॉक्स है, ये डॉटेड लाइन इसकी बॉर्डर लाइन है। आप यहाँ ये आपकी शॉर्ट यहाँ से यहाँ तक की मैंने आपको बताई थी कि नेक लाइन लगाते ही कंफर्म होने के बाद अगर टाइम फ्रेम आप स्मॉल लगा के देखें 15 मिनट और 1 आवर, तो ये इस टाइम इसको ब्रेक कर चुका है। 1 आवर पे भी ब्रेक कर चुका है नेक लाइन को, 15 मिनट पे भी ब्रेक कर चुका है 1 आवर को। तो आप यकीनी तौर पर जब आपने 15 मिनट और 1 आवर की देखी होगी तो इंट्राडे ट्रेड में आपने यहाँ से शॉर्ट की होगी यहाँ तक जी। अगर यहाँ से ब्रेक लेता है तो इसका एग्जैक्ट पॉइंट जो बनता है वो 18,800 बनेगा और 19K बनेगा, ये वाली बॉर्डर लाइन होगी और 18,800 होगा। तो ये इसका एग्जैक्ट जो है वो पॉइंट बनेगा शॉर्ट का। होप्स हो कि यहाँ से मार्केट एक रिवाइव ले और अपनी नेक लाइन में 4 आवर कैंडल, क्योंकि 4 आवर कैंडल का भी ब्रेक नहीं हुआ तो मे बी 4 आवर कैंडल में ये दोबारा अपने रीजन में वापस जाए। बट मार्केट पैनिक जो हमें बता रहा है वो ये बता रहा है कि ये अभी मुश्किल है कि अपनी नेक लाइन में वापस जाए। ये अभी हम कंपेयर करते हैं कि अभी इसने कितना डंप और ले सकती है मार्केट। जी हमने यहाँ पर आपको कुछ ड्रॉ करके पहले भी बताया था जी। जी तो ये देख सकते हैं आप, हमने ये लास्ट टाइम आपको ड्रॉ करके बताया था जी। ये आप देख रहे हैं कि लूना क्रैश डंप क्रिप्टो, ये हमने यहाँ पर आपको रिटर्नली लगा के बताया था। लूना ने जब क्रैश किया था ये जी, ये यहाँ पर हम अभी इसको नोट करते हैं कि इसने कितना डंप लिया था जी। लूना का डंप था जी ये वाला, ऑलमोस्ट -30% जो है लूना ने वो डंप लिया था अपनी इस प्राइस से। तो इस टाइम जो FTT है टोकन, उसने ऑलमोस्ट 36 पॉइंट से ज़्यादा यानी कि 40 पॉइंट -40% जो है वो डंप ले चुका है जो FTT है। तो FTT ने इतना डंप लिया है, लेकिन अभी जो मार्केट है उसका डंप अभी चलता जा रहा है। तो अभी देखना होगा कि FTT का डंप कहाँ पर रुकता है, ये स्पाइक कहाँ पर जाकर स्टेबल होती है। एक बड़ी एक्सचेंज है तो कुछ इकदामात वो ले रहे होंगे, तो देखना ये है कि ये पैनिक जो है अटैक वो कब तक चलता है। तो अगर तो यहाँ पर स्टेबल होता है पैनिक अटैक तो यहाँ से रिवाइवल इसका बन सकता है। और यहाँ से अगर जब तक ये 20
500 اور 2200 جو ہے وہ اس کا بارڈر لائن ہے. یہاں سے جب تک یہ اوپر اس کو کیپچر نہیں کرتی اس ٹائم تک اسٹیبلٹی مشکل ہے مارکیٹ کے اندر. تو آپ نے امید ہے، جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، کہ آپ سٹاپ لاس لگا کر رکھیں. جن دوستوں نے سٹاپ لاس کا یوز کیا ہوگا وہ اس ڈمپ میں بچ گئے ہوں گے. جنہوں نے سٹاپ لاس اپنا نہیں کیا ہوگا وہ اس جو ڈمپ ہے اس میں اب بیٹھے ہوں گے کہ ابھی کیا بنے گا. تو دیکھنا یہ ہے کہ ریوائول ابھی لیتا ہے یا یہ مارکیٹ پینک جو ہے وہ مزید چلتا ہے. جی تو اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ اپڈیٹ کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ. اللہ حافظ.